بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مومنین ہر شب جمعہ زیارت امام حسین کا یہ جملہ پڑھتے ہیں، فلان اللہ امتن قتلت کا، ولان اللہ امتن ظلمت کا، ولان اللہ امتن سمعت بذالکت فرضیت بھی کا۔ قتل کرنے والوں پر لعنت کرے، جنہوں نے ظلم کیا اس پر لعنت کرے، اور جو اس ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے اس پر خاموش رہے، خدا اس پر بھی لعنت کرے۔ آج آپ حضرات کو پتا ہے کہ پارا چنار کی صورتحال انتہائی گھمگیر ہے، پارا چنار کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے کئی جوان پارا چنار میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں، کئی زخم، لیکن الحمدللہ اس ساری شہادتوں کے باوجود بھی ہمارے جوانوں کے، پارا چنار کے مومنین کے حوصلے بلند ہیں، اور الحمدللہ وہ دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس ملک کی ریاست پر اور پاکستان کی حکومت پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہے۔ پوری قرم ایجنسی جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وہ مومنین اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ میری بھی ذمہ داری ہے، میرا بھی فریضہ ہے، اور میرا فریضہ یہ کہ اگر میں وہاں نہیں جا سکتا تو میں اپنے شہروں سے ایک طاقتور آواز بلند کروں، شہروں سے قوت اور طاقت کا اظہار کروں، تاکہ حکمرانوں کے اوپر دباؤ پڑے، ریاست پر دباؤ پڑے، اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ لہذا علماء کرام، خطبہ، ذاکرین، عمائدین ملت، جوان، ماتمدار، عزادار، خواتین، بچے، بوڑھے، سب کو میں پیغام دے اللہ، کل پرسوں میں ہمارا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہم لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم اس شہر کراچی کے اندر پہلے مرحلے کے اندر دھرنے کا اعلان کریں گے، جس کی تاریخ آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دائرے کو پورے سندھ میں لے جائیں گے اور اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم پورے سندھ کے اندر آہستہ آہستہ اس دائرے کو پھیلائیں گے۔ آپ تیار رہیے، ہم اب زندہ قوم ہیں، ہم اپنی طاقت اور قوت کا مثبت اظہار کریں گے، پرامن انداز میں کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ریاست کی ذمہ داری تھی ان دہشت گردوں کو لگام ڈالنا، ان دہشت گردوں کو روکنا، جو اب تک ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ان معاہدوں پر عمل ہو جاتا اور پہلے بار متعدد بار ان کو متوجہ کیا کہ ان حالات کو سنبھالو سنبھالو سنبھالو، لیکن انہوں نے جب دلچسپی نہیں، آج جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم کمزور نہیں ہیں، ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے، قوم، اور ہمیں امام حسین نے کربلا میں انہی دنوں میں ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تھا، مرنے کا بھی سلیقہ سکھایا تھا۔ ہم ذلت کی زندگی سے عزت پر مرنا ترجیح دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ تیاری کیجئے، آمادہ ہوئیے۔ انشاءاللہ ہمارا کل پرسوں میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر یہ معاہدہ اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا اور جنگ بندی بند نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس دائرے کو بڑھائیں گے۔ آپ تمام لوگ تیاری کیجئے، ذہنی طور پر آمادہ کیجئے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلا تفریق، جماعت، تنظیم، ان سب سے بالا ہو کر تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ محاذ پہ کھڑے ہیں تو اس محاذ پر انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کر ہم پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اپنی یکجہتی کے ساتھ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلنے پر انشاءاللہ تعالیٰ مجبور کر دیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی طاقت کو جمع کیجئے، اور بہت جلدی ان قریب ہم لائے عمل کا اعلان کر دیں گے۔ آپ لوگ تمام لوگ جو ہے اس میں شرکت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العجب یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔